نظام کو بدلنے کی ضرورت نہیں. لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ انسانی عقل اس پر قانع نہیں ہوتی کہ صرف فزیکل سائنس تک اپنے آپ کو محدود رکھے. فزیکل سائنس کا سفر جو ہے وہ تو قدم بقدم چیوٹی کی چال سے آگے بڑھا ہے. یہ تو پچھلی 2-3 صدیاں ہیں جن میں ایکسپلوژن ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ سوچئے کتنے عرصے کے بعد آگ ایجاد ہوئی ہوگی، آگ کے کتنے عرصے کے بعد کہیں بھاپ کا تصور آیا ہوگا، پھر کتنے عرصے کے بعد بجلی کا تصور آیا ہوگا. یہ تو ایکسپلوژن جو ہے یہ پچھلی 2 صدیوں کا ایکسپلوژن ہے. اس سے پہلے تو یہ چیوٹی کی چال سے یہ پروسیس چل رہا تھا. لیکن انسان ہمیشہ ہی اس کائنات کی کلی حقیقتوں کو بھی جاننا چاہتا ہے. آج سے 1000 سال برس، 2000 سال برس، 3000 سال برس پہلے بھی انسان یہ تو جاننا چاہتا تھا یہ کائنات ہے کیا، یہ گنبد در ہے بے در ہے کیا، میں ہوں کون، کہاں سے آ گیا ہوں، بورن فرام دی بلو. پیدا ہو گیا یہ تو مجھے پتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے کہاں سے آ گیا میں، کہاں سے میرا کوئی وجود پہلے بھی تھا کہ نہیں تھا، اس کے بعد مرنے کے بعد بھی کوئی وجود ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہاں مجھے جانا ہے، وٹ از مائی ڈیسٹینی. یہ سارے جو مسائل ہیں فلسفیانہ مسائل، انسان نے عقل کے ذریعے سے ان کو بھی گریپل کرنے کی، ٹیکل کرنے کی کوشش کی کہ یہ بھی مجھے حل کرنے چاہیے. ان کلی حقائق کو جاننے کی کوشش کا نام فلسفہ ہے. ما بعد الطبیعات، ایک فزکس ہے، فزیکل سائنسز، اور ایک میٹا فزکس ہے، بیونڈ فزکس، بیونڈ فزیکل سائنسز. اب ظاہر ہے ہر شخص جو ہے یہ جو معلوم ہے کہ میں موت کے بعد تو میں جھانک کے دیکھ ہی نہیں سکتا، ویریفائی کیا کرنا ہے، نہ آبزرویشن ہے، ویریفیکیشن کا تو سوال بہت بات کی بات ہے. پیدائش سے پہلے کچھ تھا کہ نہیں تھا، چلیے وہ جو حمل کا استقرار ہوتا ہے وہاں تک تو پتہ چل گیا، اس سے پہلے کا تو کچھ پتہ نہیں. اس حوالے سے کوئی ذریعہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں سرے سے کہ معلوم کر سکیں. لیکن یہ کہ جاننا آدمی چاہتا ہے حقائق کلیہ. اس سے فلسفہ وجود میں آیا، لوگوں نے کچھ فلسفے بنائے، کچھ سوچا، کچھ بیٹھ کر غور و فکر کرتے رہے. اس کو آپ کہیں گے پیور فلسفی. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ آیا، جیسے جیسے تمدن کی گاڑی آگے بڑھی، بھئی ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، قانون کیسے ہونے چاہیے، مرد اور عورت کے درمیان تعلق کیسے ہونا چاہیے، فیملی لاز کیسے ہونے چاہیے. اسی طریقے سے معاشرے میں کوئی شیخ ہے قبیلے کا، اب اس کو کتنا اختیار حاصل ہونا چاہیے، افراد کو کتنے اختیارات حاصل ہونے چاہیے، حقوق اور اختیارات کا مسئلہ. پھر کہیں ایک سٹی سٹیٹ قائم ہو گئی ہے تو اس کا کوئی دستور ہونا چاہیے. اب اس سے سوشل سائنسز وجود میں آئی. یہ ہے وہی انسانی علم. انسان جب صرف اپنے مشاہدے اور اپنے عقل سے کام لے رہا ہے، علم بالحواس، علم بالعقل، ان دو کے حوالے سے کام لیتے ہوئے ایکوائرڈ نالج میں ٹاپ کی شے تو ہو گئی فزیکل سائنسز، اور وہ بیونڈ اینی ڈاؤٹ ہے، وہ تو اسٹیبلش فیکٹس ہیں، ویریفائبل چیزیں ہیں، سوائے اس کے کہ جو ابھی تھیوریز کے درجے میں کچھ چیزیں ہوں، باقی یہ کہ اس کا تو جو میجر اس کا جو مواد ہے وہ تو ثابت شدہ ہے. اسی لیے اب اتنا انسان آگے بڑھ گیا ہے، اس سے تو عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں والا معاملہ ہو گیا. میٹا فزکس میں انسان کوشش تو کر رہا ہے، چھلانگیں لگاتا ہے، ظاہر بات ہے وہاں تک پہنچ تو نہیں ہو پاتی، لیکن کوشش اس نے کی ہے. فلسفی ہے، وہ افلاطون ہو، وہ ارسطو ہو، کنفیوشس ہو، وہ کوئی اور ہو، بے شمار فلسفی ہوئے. اسی طریقے سے سوشل سائنسز، پولیٹیکل سائنس ہے، اکنامکس ہے، یہ تمام سوشالوجی ہے، یہ سوشل سائنسز ہیں. ہمیں اپنے معاشرے کو، اپنی اقتصادیات کو، اپنی ریاست کو، اپنے معاملے کو کس طریقے سے بہتر چلانے کی کوشش کی جائے. تو یہ ہے علم انسانی علم کے 2 حصے، ایک سائنس اور ٹیکنالوجی، یہ تو خالص علم الاسماء کی گروتھ ہے، اس کی ایکسپولیشن ہے. اور ایک ہے پھر علم اور عقل کے ذریعے سے کلی حقائق تک کی ادراک کی کوشش سے فلسفہ ما بعد الطبیعات پیدا ہوا، اور انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کو آرگنائز کرنے اور کوشش کرنے کہ اس میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، عدل ہو، انصاف ہو، اس میں کہیں کسی پر جبر نہ ہو، ظلم نہ ہو، استحصال نہ ہو. ویلیوز تو سب کے نزدیک یہی رہی ہیں، چاہے اس کے لیے نظام کسی نے کوئی تجویز کیا، کسی نے کوئی تجویز کیا. اس کے لیے سوشل سائنسز، عمرانیات وجود میں آئے. اب آئیے آپ دوسری طرف، محفوظ جو علم ہے وہی یہ محفوظ، اس میں وہی یہ جلی قرآن اور وہی یہ خفی حدیث یا سنت، یہ دونوں وہی ہیں. میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور کی وحی خفی بھی محفوظ ہے، حضور کا الہام بھی محفوظ تھا، حضور کا خواب بھی محفوظ تھا، حضور کا کشف بھی محفوظ تھا. یہ تمام چیزیں اب بھی اگرچہ ہمیں مل سکتی ہیں لیکن محفوظ نہیں ہیں، لہذا ہم اس کو دلیل نہیں بنا سکتے. حضور کے لیے وہ وحی خفی جو ہے وہ بھی محفوظ ہے. ان دونوں کو اسی لیے ایک جگہ جمع کر دیا گیا، ایک لائن کھینچ دی گئی، وحی جلی جمع وحی خفی.
لیکن اب اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا. اس وحی جلی اور وحی خفی میں دو حصے، ایک حکمت اور ایک احکام. آج جو لفظ آیا تھا احادیث میں، حکمت، تفقہ، خیر، حکمت اور ایک احکام، یہ کرو اور یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس. اور بڑا اہم نقطہ ہے، نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو وحی کا سلسلہ جاری ہوا ہے اس میں یہ ترتیب رہی ہے کہ پہلے اللہ نے صرف احکام دیے، حکمت نہیں دی. اس لیے کہ انسان بحیثیت مجموعی میچور نہیں تھا کہ حکمت کو ریسیو کر سکے. لہذا 10 کمانڈمنٹس تورات، آج سے سمجھیے کتنے ہزار سال پہلے، حضرت مسیح سے 1400 برس قبل، تو کتنا ہو گیا؟ 3300 برس قبل، بلکہ 3400 برس قبل کتاب دی گئی. لیکن وہ احکام، حکمت نہیں ہے اس میں. حکمت 1400 برس بعد انجیل کی شکل میں دی گئی. انجیل صرف حکمت ہے، اس میں احکام نہیں ہے، کوئی حکم نہیں، شریعت ہے ہی نہیں. اور تورات صرف احکام ہے، حکمت نہیں ہے. اس لیے کہ حکمت کے لیے ابھی انسان کو میچور ہونے کی ضرورت تھی. اور یہ حکمت جو ہے اس کا بھی کامل درجہ آ کر قرآن میں ہوا ہے. اس لیے کہ حضرت مسیح کا یہ قول آج بھی موجود ہے بائبل میں. آخری جو ڈپارٹنگ ان کے کچھ کلمات ہیں، مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھیں، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. جب وہ فارقلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یو آر ناٹ میچور انف. ابھی تم اس حکمت کی کامل شکل کو ریسیو نہیں کر سکتے. یو آر ناٹ میچور انف. لہذا حکمت اور احکام، قرآن مجید کا یہی معاملہ. یہ کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب بھی سکھاتا ہے، احکام جو ہے وہ کتاب ہے. یہ میری جو کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور آپ کا اساسی منہاج، اس میں میں نے اس آیت پر بڑی مفصل بحث کی ہے کہ کتاب کا لفظ جہاں کہیں آتا ہے اس سے مراد احکام ہوتے ہیں. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیہ، ان الصلاۃ علی المؤمن کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا حتی یبلغ الکتاب اجلہ. تو یہ سب قوانین کے لیے لفظ کتاب، احکام اور حکمت. ان احکام اور حکمت میں اب نوٹ کیجئے، احکام میں اخلاقی احکام بھی ہیں اور احکام میں شرعی احکام بھی. اخلاقی احکام تو نوع انسانی کے مشترک متاع ہے. سچ بولو، جھوٹ مت بولو، وعدہ خلافی مت کرو، وعدہ پورا کرو. لو thy neighbor as thyself تو ہے. لیکن یہ کہ شرعی یا فقہی احکام وہ ہے جو شریعت کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، یہ حرام ہے، اس کے قریب مت جانا. اور انہی میں پھر اجتماعی احکام بھی ہیں اور انفرادی بھی ہیں. حکمت میں حکمت کلی بھی ہے جو ایمان کا مظہر ہے. چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت ایمانی آرا ہم بخا. کب تک تم یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے؟ کبھی ایمان کی حکمت بھی پڑھنے کی کوشش کرو. ایمان ایک حکمت ہے، وزڈم ہے، ایک مابعد الطبیعت ہے. یہ خود اپنی جگہ ایک ویلٹن شاؤنگ ہے، یہ خود ایک ورلڈ ویو ہے. یہ تمام مابعد الطبیعتی مسائل کا مکمل جواب ہے. یہ حکمت کلی ہے. اور ایک حکمت احکام ہے. روزہ اس لیے فرض کیا گیا، نماز اس لیے دی گئی، تم پر حج فرض کیا گیا، اس کی یہ برکات ہے. تم پر جو زکوٰۃ فرض کی گئی اس کی یہ حکمت ہے. ہر شے کے لیے حکمت. بلکہ اکثر و بیشتر تو اقبال کا شعر تو خود دوسری طرح کا ہے کہ طب مغرب میں مزے بیٹھے اثر خواب آوری، نہیں بلکہ کچھ اور ہے. لاتے ہیں خمار اول، دیتے ہیں شراب آخر. اسی طریقے سے قرآن میں اکثر جگہوں پر حکمت پہلے بیان ہوتی ہے، حکم بعد میں آتا. جمعے کی حکمت سورہ جمعہ کے پہلے رکوع میں پہلے بیان ہو گئی، جمعے کا حکم دوسرے رکوع میں آیا ہے. اس کی حکمت، وزڈم، پرپس. تو حکمت الاحکام اور ایک حکمت کلی کہ جس کا تعلق جو ہے وہ مابعد الطبیعت سے جڑ جاتا ہے. اب ان دونوں کے درمیان جو ربط اور تعلق ہے سمجھیے. فلسفے سے مابعد الطبیعت پیدا ہوا، یہ حکمت کلی جو ہے قرآن کی، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. فلسفہ میٹا فزکس، اس کا تعلق حکمت ایمانیہ، قرآن کی جو بیسک فلسفی اور حکمت ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. عمرانیات میں جو حکمت تفصیلی آئی ہے قرآن میں، اس کا تعلق اس عمرانیات سے. مثلا ایک اصول دے دیا گیا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ تمہارے سرمایہ داروں کے مابین ہی گردش میں رہے، اس کی سرکولیشن وائڈر سرکل میں ہونی چاہیے. ایک اصول دے دیا گیا. امرہم شورا بینہم، ایک اصول دے دیا گیا.
اب اس کے لیے ڈیوائس کرتے رہو، اس کے لیے جو بھی مشینری ہے وہ بناؤ، اصول دے دیا گیا۔ یہ ہے وہ حکمت تفصیلی، اس کا تعلق عمرانیات کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے اجتماعی اور انفرادی جو احکام ہیں ان کا تعلق بھی اجتماعیات کے ساتھ، سوشل سائنسز کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو کہنے کی بات اصل میں کیا ہے؟ دیکھیے اب اصل میں آخری بات کہہ رہا ہوں، آج کا اصل جو ہمارا المیہ ہے، اصل ٹریجڈی ہے، وہ یہ ہے علم کی یہ دونوں قسمیں ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں، ان میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ سائنسدان بڑے سے بڑا، قرآن سے نا واقف، فلسفی ہے، سوشل سائنٹسٹ ہے، قرآن سے اس حکمت جو ریویلڈ حکمت ہے اس سے نہ بناتا۔ جو قرآن اور حدیث کے وہ لغت ہائے حجازی کے قارون بنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں نہ سائنس سے کوئی تعلق ہے نہ جدید نظریات سے کوئی بحث ہے، ڈیوائیڈڈ۔ ایک تو ہمارا المیہ تو یہ ہے، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں علم تفسیر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں حدیث کا درس نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں دارالعلوم نہیں ہے، بے شمار دارالعلوم۔ اس کا کوئی تعلق اس علم کے ساتھ نہیں رہا، اسے ہم نے سیکولر علم قرار دے کر دین کے دائرے سے خارج کر دیا۔ سب سے بڑا بلنڈر یہ ہے، جب تک کہ اس علم کی دونوں شاخوں میں یہ جو میں نے ریلیشن شپس قائم کیے ہیں، جب تک ان کو قریب نہیں لایا جائے گا، جوڑا نہیں جائے گا، جب تک ان کے درمیان جو گیپ ہے اسے برج نہیں کیا جائے گا، ہمارا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ صرف کوئی سیاسی تحریک چل جائے، کوئی ایجیٹیشن ہو جائے، کوئی کچھ اور ہو جائے، کوئی نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو جائے، کوئی وہ مالا کنڈ میں نفاذ شریعت کے اندر کوئی بہت سے لوگ، دھیلے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا جب تک کہ یہ علم جو ہے دو حصوں میں منقسم ہے، ڈیوائیڈڈ، بلکہ فریگمنٹڈ پرسنالٹیز ہیں، سپلٹ پرسنالٹیز ہیں، شخصیتیں۔ میں نے بہت مرتبہ مثال دی ہے ایک نوجوان کی، اب تو خیر وہ بھی نوجوان کیا ہوں گے، اس زمانے میں نوجوان تھے، ایم ایس سی کیا باٹنی میں، بہت نیک آدمی، بہت ایکٹیوسٹ، خالص مولویانہ وضع و قطع۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ڈارون کا نظریہ پڑھا ہے؟ کہ جی ہاں پڑھا ہے۔ کیا رائے ہے؟ کفر ہے؟ میں نے کہا کفر تو ہے، لیکن آپ نے چونکہ بایولوجی پڑھی ہے، باٹنی میں آپ نے، تو آپ جو دلائل دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ کہ دلائل تو بڑے کنونسنگ ہیں۔ یہ ہے سپلٹ پرسنالٹی، دماغش کافر ہو قلبست مومن، کہ دل اس کا مومن ہے، دماغ کافر ہے۔ اسے دلائل کے اعتبار سے تو وہ قوی معلوم ہو رہا ہے، عقیدے کے اعتبار سے کفر معلوم ہو رہا ہے۔ یہ سپلٹ پرسنالٹیز ہے، اور اکثر و بیشتر ہمارے ہاں کے جو ریلیجس ایکٹیوسٹس ہیں، دے فال ان دس کیٹیگری۔ ان کی کمپوزڈ پرسنالٹیز نہیں ہے، دے آر سپلٹ ود ان، فرام ود ان، اندر سے پھٹی ہوئی شخصیتیں ہیں کہ قلب کچھ اور کہہ رہا ہے اور دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ایک طرف خانے کے اندر عقائد رکھے ہوئے ہیں، دوسری طرف جو ہے یہ فکر ہے، نظریات ہیں، جدید تصورات ہیں، اور ان دونوں کے اندر ایک کشاکش ہے جو ہو رہی ہے۔ جب تک ان میں مطابقت نہ پیدا کی جائے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں یہی جو علم ہے یہ ایک طرف ورک آف گاڈ، ایک طرف ورڈ آف گاڈ، ان دونوں میں کامل مطابقت ہے۔ تقصیر ہماری ہے، تقاصر عنہ افہام الرجالی، یہ جو امام شافعی کے الفاظ ہیں، لوگوں کا فہم جو ہے قاصر رہ جاتا ہے قرآن کے سمجھنے سے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے عمل اور اللہ کے قول میں کوئی فرق اور تفاوت اور تضاد نہیں ہو سکتا۔ there can be no contradiction whatsoever۔ اس کو برج کرنا، اور مغرب کا کیا ہے اصل المیہ؟ یہ تو المیہ ہمارا ہے۔ مغرب کا المیہ یہ ہے کہ اس نے ایک کو تالا لگا دیا ہے، علم وحی سے اپنا رشتہ بالکل توڑ لیا، اور ایک آنکھ ان کی جو ہے وہ ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ کی مدد سے بے پناہ اس کی جو ہے وہ جو اس کی ریچ ہے، ایک طرف مائکروسکوپ ہے اور ایک طرف ٹیلیسکوپ ہے۔ ان السمع والبصر، اب وہ بصر جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئی، وہ مائکروسکوپ میں سے کیا کچھ دیکھ رہی ہے اور ٹیلیسکوپ سے کیا کچھ دیکھ رہی ہے۔ تو وہ علم تو ان کا پہنچ گیا ہے عروج کو، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں۔ اسی کا نام دجالیت ہے، کانا دجال، ایک آنکھ والا دجال، کہ یہ علم کی دو آنکھیں اللہ نے عطا کی تھیں۔ ایک علم علم آدم الاسماء، ایک وہ علم ہے وہ تو اپنے انتہا کو پہنچ گیا، اور دوسرا تھا علم وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو ہدایت میری طرف سے آتی رہے گی، جو اس کی پیروی کرے گا، اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وہ محزون ہوں گے۔ اس کو دروازہ بند، اور ایک کو انہوں نے کنسنٹریٹ کیا ہے، خوب ڈیولپ کیا ہے، خوب بڑھایا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، سائنس ہے، وہ تو ویریفائبل چیزیں ہیں، اور اس کا جب استعمال کرتے ہیں تو خود بخود ویریفیکیشن ہو جاتی ہے۔
صحیح وقت کے اوپر راکٹ پہنچ رہا ہے، سیکنڈوں کا کیا سپلٹ سیکنڈ جو ہوتی ہے اس کا بھی فرق نہیں ہوتا ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ تو ثابت ہو رہی ہے۔ اس کا ہمارے اوپر اور روپ چڑھتا چلا جا رہا ہے ان کا، اور یہ ہمارے پاس وہ جو اور خلیج جو ہے، ہمارا معاشرہ وہ ہے جس میں وہ علم دوسرا ہے تو صحیح، اس کو ہم نے ایک مذہبی رسومات کے درجے میں رکھ کر مسجد میں اس کا تذکرہ ہوگا، مولوی صاحب جو ہے وہ اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کے ہنستے رہیں گے، یہ مولوی صاحب کیا فرما رہے ہیں، ان تو پتہ ہی نہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن بہرحال نماز جمعہ تو پڑھنی ہے، وہ تو فرض ہے، جانا تو ہے، آخر اسی مولوی کی بات تو سننی پڑے گی۔ یہ ہمارا سپلٹ معاشرہ ہے، سپلٹ پرسنالٹیز ہیں، ہم نے اس میں گیپ پیدا کر دیا۔ یہ در حقیقت ساری کوشش جو میری ہے یہ اس گیپ کو برج کرنے کی، وہ لوگ پیدا ہوں، سائنسدان بھی ہو تو وہ ہوں کہ جو اللہ پر یقین کامل رکھنے والے ہوں۔ سائنس کو اسلامائز کرنا آسان ترین کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو جتنے ریلیجس ایکٹیوسٹ نظر آئیں گے وہ سب کے سب سائنس کے شعبے سے ملیں گے، ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، اس لیے کہ انہیں نظریاتی تصادم کا سابقہ پیش ہی نہیں آیا۔ انجینئروں کو تو سرے سے ہی نہیں آتا، ڈاکٹروں کو ڈارون کے نظریے کا تصادم تو آتا ہے ایک وقت میں، لیکن وہ ایف ایس سی کے دوران ابھی کوئی شعور بھی نہیں ہے، سمجھا بھی نہیں ہے، اس کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا، کنارے لگا دیا، کھڈے لائن لگا کے اس کو، اور چل پڑے، اپنی ڈاکٹری کرنی ہے، مرض نبض دیکھنی ہے، دوا لکھنی ہے، زندگی گزار دینی ہے، لہذا کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا۔ لیکن جو سوشل سائنسز میں جاتے ہیں وہاں تو فساد ہی فساد ہے، جو فلسفے میں جائیں گے، پیور لٹریچر میں جائیں گے، وہ فسادی فساد ہے، وہاں بچ کے نکل آنا کوئی آسان کام نہیں انسان کا، وہاں تو شاذ ہی کوئی بچے گا، جس کو الا من رحم ربہ، جس پر کہ پروردگار کا کوئی خاص رحم ہو جائے وہی بچے گا۔ اس حوالے سے اصل میں اسلامائزیشن آف نالج اور ان دونوں کو قریب لانے کی کوشش، میرا جو 1967 کا مضمون تھا، جون 1967 میں نے لکھا تھا اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، در حقیقت آج میں نے پھر اس کو ایک اور اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ نقطہ ذرا ایسا ہے کہ جو ابھی ذرا مشکل سے ذہنوں سے نیچے اترے گا، دل حلق سے۔ خلافت عرضی کا بالفعل تعلق اس پہلے علم سے ہے، دوسرے علم سے نہیں ہے۔ خلافت عرضی کا علم علم الاسماء سے ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون، علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اس دنیا میں حکومت اسی کی ہوگی جو اس علم کے اندر اوپر جائے گا۔ ہاں اہل ایمان اگر ماسٹر کر لیں اور ایمان اور یقین کے ساتھ یہ ان کو اگر طاقت حاصل ہو جائے گی تو کچھ گیپ اس میں پورا ہو جائے گا، لیکن یہ جان لیجئے کہ اس علم سے بالکل کنارہ کش ہو کر آپ صرف علم اور دین اور تقوی اور فقہ اور فتویٰ اس کے حوالے سے چاہیں کہ خلافت عرضی آپ کو مل جائے، این خیال است و محال است و جنون، اور یہ میں قرآن مجید کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ خلافت کا تعلق اس سے نہیں ہے، اس کا تعلق امامت سے ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، امامت جو ہے در حقیقت وہ ہے کہ جو ریویلڈ نالج کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن جو ہے اصل خلافت عرضی، لیکن مسلمانوں میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں، اور ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں کے اندر بھی کچھ فرق رہ جائے اس کو اللہ کمپنسیٹ کر دے گا، لیکن یہ نہیں کہ اس کا دروازہ بند کر دے۔ حضور کو بھی غزوہ احزاب میں مشورہ جو ہے جو ملا ہے کہ خندق کھودیے، تو آپ نے خندق کھودی ہے۔ جو ٹیکنیکس تھی، اگر منجیق کی ٹیکنیک مل گئی ہوتی تو آپ اسے بھی استعمال کرتے، کیوں نہ کرتے؟ اور اگر تعبیر نخل کا معاملہ آیا تھا اور آپ نے سرسری طور پر فرما بھی دیا کہ نہ کرو تو کیا ہے، لیکن پھر جب فصل کم ہو گئی تو آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، نفی نہیں کی ہے، میں یہ سکھانے نہیں آیا، یہ علم سائنس یا ٹیکنالوجی سکھانے میں نہیں آیا، میں سکھانے آیا وہ علم ہدایت، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے، یہ آؤٹ آف باؤنڈز ہے، یہ خطرے کا نشان ہے، اس سے آگے مت جانا، لا تقربوہ، یہ حدود اللہ ہے، اس کے قریب مت جاؤ، فلا تعتدوہا فلا تقربوہا، میں یہ سکھانے آیا ہوں، میں فزکس پڑھانے نہیں آیا، کیمسٹری پڑھانے نہیں آیا، بایولوجی اور زوالوجی پڑھانے نہیں آیا۔ ہاں اللہ کے کلام میں وہ چیزیں موجود ہیں کہ جو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ اپنی جگہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، لیکن اس اصول کو سمجھ لیجئے کہ دنیا میں غلبہ یہ ان لوگوں کو ملے گا جو اس علم اسماء جو ہے وہ اس کے اوپر بھی حاوی ہوں۔
خلافت کا تعلق اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں. باقی ہدایت اور امامت کا سلسلہ جو ہے وہ علم وحی کے ساتھ ہے. اللہ تعالی ہمیں ان دونوں کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اکل و شرب کا بھی کچھ موضوع پر آپ نے صدر مؤسس انجمن خدام القرآن اور قرآن کالج کے آئیڈیالوگ ڈاکٹر اسرار صاحب کے خیالات عالیہ سماعت فرمائے. میں اب قرآن کالج کے ناظم جناب لطف الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن کالج کی اب تک کی کارکردگی، اس میں پڑھائے جانے والے کورسز، اس کے پروفیشنل اور سالویشنل ریلیونس کے متعلق اپنے خیالات پیش کریں اختصار کے ساتھ. ناظم کالج جناب لطف الرحمان صاحب. گڑبڑ ہو گئی ہے تو جو ٹاپکس تقسیم ہوئے تھے اس کا آپ کو بریف نہیں کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جہاں تک قرآن کالج کی کارکردگی اور اس کے کورسز کا تعلق ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ابھی ہمارے پرنسپل صاحب تشریف لائیں گے. میں نے اصل میں بات کرنی ہے 1 سالہ کورس کے متعلق، اور 1 سالہ کورس پر بات شروع کرنے سے پہلے 2 تمہیدیں. پہلی تمہید کے طور پر میں اپنا مختصر سا تعارف کرانا چاہتا ہوں. یہاں آنے سے پہلے میں اسٹیٹ لائف میں انشورنس ایجنٹ تھا، بیمہ بیچتا تھا. پھر اللہ نے توفیق دی تو یہاں پہنچا. اس وقت یہ جو 1 سالہ کورس جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ 2 سال کا ہوتا تھا. 2 سالہ کورس میں داخلہ لیا. صبح 8 سے 2 بجے تک یہاں اکیڈمی میں ہوتا تھا. 2 بجے کے بعد سے اپنا کاروبار سنبھالتا تھا. کورس سے فارغ ہونے کے بعد پھر یہی وقت میں نے اکیڈمی کے لیے وقف کر دیا تھا اور 2 بجے کے بعد پھر جا کے اپنا کاروبار دیکھتا تھا. سن 1990 میں جب کالج یہاں اس بلڈنگ میں شفٹ ہوا ہے اور کام کی زیادتی ہوئی ہے تو اس کے بعد میں نے کلیتاً فراغت حاصل کی اور اب کل وقتی یہیں کام کر رہا ہوں. اس تعارف کا مقصد یہ ہے کہ 1 سالہ کورس پر میں جو بات کرنی ہے وہ تھیوری کی نہیں ہے. میں جو بھی 1 سالہ کورس کے متعلق بات کروں گا وہ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر ہوگی یا جو لوگ یہاں 1 سالہ کورس کر کے گئے ہیں ان کے مشاہدے کی بنیاد پر ہوگی. دوسری تمہید جو ہے وہ یہ ہے کہ کس مقصد سے میں یہاں 2 سالہ کورس میں شامل ہوا تھا. اس وقت تو بات صرف اتنی تھی کہ میں قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہتا تھا. میں ڈسٹرب کر رہا ہوں ذرا سا آپ سے بھی معذرت کے ساتھ اور آپ حضرات سے بھی. اصل میں قرآن کالج کا جو ریگولر سلسلہ ہے وہ تو یہاں گریجویشن ہے. میٹرک کے بعد ہم طالب علم کو لیتے ہیں اور پھر ان کو گریجویٹ کرواتے ہیں کچھ اسپیشل سبجیکٹس کے ساتھ. اس کے بارے میں تو بات ہوگی بعد میں. ایک علیحدہ مسئلہ چلتا ہے 1 سالہ کورس. اب جو پہلے کبھی 2 سالہ کورس ہوتا تھا یہ ایڈلٹس کے لیے، ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے ڈاکٹری پڑھی، جنہوں نے انجینئرنگ پڑھی، جنہوں نے کچھ اور علم حاصل کیا، پی ایچ ڈی کی، مختلف شعبوں کے اندر مہارت حاصل کی، لیکن چونکہ وہ محروم رہ گئے کہ انہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، اس کی کمپنسیشن کے لیے کہ وہ اگر اپنی زندگی کے 2 سال، پہلے ہم نے 2 سال رکھے تھے لیکن لوگ ہمت کم کر رہے ہیں تو اب ہم نے اس کو جو ہے ریڈیوس کر کے 1 سال کا کورس کیا ہوا ہے. تو اس میں لوگ آتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس کچھ امریکہ سے بھی آئے ہیں، کچھ باہر سے لوگ آئے ہیں.
یہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی آ رہے ہیں، پی ایچ ڈیز بھی آ رہے ہیں، جنہوں نے ایم ایس کیے ہیں امریکہ سے وہ بھی آئے ہیں، تو یہ اس کورس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات جو میں تمیزی طور پر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ میں کیا مقصد لے کے یہاں آیا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ میں قرآن کو سمجھ سکوں۔ جب بھی میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، نماز میں پڑھتا تھا یا جہری رکعتوں میں قرآن سنتا تھا، تراویح میں قرآن سنتا تھا، تو مجھے یہ بات بڑی اللاجیکل سی محسوس ہوتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور میں سوچتا تھا کہ ہمارے دانشور لوگ اگر ہمارے روزے نماز کو ریچول کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں، اس لیے کہ عبادت کا سینس اس میں پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس خواہش کے تحت کہ میں قرآن سمجھ سکوں، اس کے لیے میں یہاں آیا تھا۔ 2 سال کی محنت کے بعد جب ریچول کے اندھیرے چھٹنا شروع ہوئے اور قرآن فہمی کا نور کچھ پھیلنا شروع ہوا، تب صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ ریچول میں اور عبادت میں فرق کیا ہے۔ تب صحیح معنوں میں مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن اپنے سمجھنے والوں کی پذیرائی کس طرح کرتا ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے جو میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایک کیفیت ہے کہ اللہ جس کو نصیب کرے، جس کو حاصل ہو، وہی سمجھ سکتا ہے کہ جب قرآن سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے ترجمے سے آزاد ہو کر، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے اور کس طرح قرآن مجید اپنے سمجھنے والے کی پذیرائی کرتا ہے۔ یہ بات مجھے بعد میں پتہ لگی۔ جب میں یہاں آیا تھا قرآن سمجھنے کی نیت سے، تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ قرآن کس طرح اپنے آپ سمجھنے والے کی پذیرائی کرتا ہے، کس طرح اس کو آنر دیتا ہے۔ البتہ اس حوالے سے جب یہ تجربہ ہوا ہے مجھے، تو اس حوالے سے 2 باتیں اور جو سمجھ میں آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن سمجھنے سے پہلے وعظوں میں، خطبات میں یہ سنتے آئے تھے، بعد میں پڑھا بھی تھا کہ جنت کی کچھ نعمتیں ایسی ہوں گی جو نہ کسی انسان نے دیکھی، نہ کسی انسان نے سنی، نہ جس کا احساس کبھی کسی قلب پر وارد ہوا۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں ایسی نعمتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جب میں یہاں قرآن سمجھنے کی نیت سے آیا تھا، اس وقت مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ قرآن سمجھنے کے بعد مجھے کیا نعمت ملے گی۔ اس نعمت کا تو قرآن سمجھنے کی نیت سے آتے وقت بھی نہ میرے ذہن میں کوئی تصور تھا، نہ مجھے اس کا کوئی خیال بھی نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح سے پہلے وعظوں میں، خطبات میں سنتے رہتے تھے، بعد میں قرآن شریف میں پڑھا تھا کہ جنت میں جنتیوں کو جو شراب پلائی جائے گی اس کے نشے سے ان کی عقل خبت نہیں ہوگی۔ اس کا بھی یہ تجربہ اب اس دنیا میں مجھے حاصل ہو گیا ہے کہ قرآن فہمی کا جو نشہ ہے وہ کبھی فرسودہ نہیں ہوا۔ مجھے اللہ کا شکر ہے آج 5-7 سال ہو گئے ہیں، آہستہ آہستہ قرآن فہمی کی صلاحیت مجھ میں بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے، لیکن وہ جو ایک نشہ ہے، وہ ایک کیفیت ہے، اس میں کوئی فرسودگی نہیں ہے، بلکہ وہ دن بدن ایک تازہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اور آخری چیز جو مجھے اس میں ملی ہے وہ یہ کہ یہاں آنے سے پہلے دنیاوی اعتبار سے اللہ کا شکر ہے میرے پاس بہت کچھ تھا۔ مختصراً یہ عرض کر دوں کہ یہاں آنے سے پہلے میں 14,000 روپے انکم ٹیکس پے کر کے یہاں آیا تھا۔
جس سال میں نے یہاں داخلہ لیا ہے اس سال میں نے 14,000 روپے انکم ٹیکس پے کیا تھا. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. لیکن اس کے باوجود اندر روح میں مسلسل ایک بے کلی، ایک بے چینی، ایک بے کیفی کی سی کیفیت، اور یہ برسہ برس سے چلی آ رہی تھی. بہت کوششیں کی، مختلف کلب جوائن کیے، مختلف ہابیز اختیار کی. میں روٹری کلب کا ممبر بنا، میں اسلامک فلاسفیکل سوسائٹی کا ممبر بنا، لیکن وہ اندر جو بے کلی اور بے چینی تھی وہ میں دور نہیں کر سکا. ہاں، جب جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جیسے جیسے ریچول کے اندھیرے دور ہوتے گئے اور قرآن فہمی کا نور پھیلتا چلا گیا، میری روح کے اندر کی وہ بے چینی اور بے کیفی ختم ہوتی چلی گئی. اللہ کا شکر ہے کہ اب جس اطمینان اور سکون کی زندگی میں بسر کر رہا ہوں، یہ بھی وہ نعمت ہے جس کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا یہاں آنے سے پہلے. اور اگر اس کی توجیہ کی جائے اس میں وقت لگ جائے گا. میں مختصراً یہ کہتا ہوں کہ ماسلو کی اس اصطلاح میں اگر کہا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سیلف فلفلمنٹ، وہ سیلف ایکچوئلائزیشن جسے ماسلو خود ایکسپلین نہیں کر سکا، اسے میں قرآن فہمی کی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد ایکسپیرینس کر رہا ہوں، تجربہ حاصل. میں اب دعوے سے کہہ سکتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے سیلف فلفلمنٹ اور سیلف ایکچوئلائزیشن کی نعمت دی ہے. اور جو طلبہ یہاں سے 1 سالہ کورس کر کے گئے ہیں ان سے جب میرا رابطہ ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، تو میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ ان سے پوچھے بغیر مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے اندر کی کیا کیفیت ہے، کیا اس طالب علم کو بھی وہ سکون حاصل ہوا ہے یا نہیں. اور فرق جو معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد جس نے جو بھی یہاں سے لے کے گیا تھا، جو بھی علم لے کے گیا تھا، وہ اگر آگے تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے اس نے، تو اس کا چہرہ الگ نظر آتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز الگ نظر آتا ہے، اس کے اندر جو ایک ٹھہراؤ اور ایک کیفیت کی پوزیشن ہوتی ہے وہ الگ نظر آتی ہے. اور وہ طلبہ، وہ طالب علم جو یہاں سے جو کچھ بھی لے کے گئے انہوں نے اپنے ذاتی استعمال میں رکھا، اس کو آگے پھیلانے کی کوشش نہیں کی، ان کے طرز عمل میں، ان کے گفتگو میں صاف فرق نظر آتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے میری طرح سے ہر ایک نے اپنا کاروبار کلیتاً چھوڑنا ہے تو یہ بات غلط ہے. یہ بات میں اپنے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. بے شمار طلباء ایسے ہیں جو یہاں سے 1 سالہ کورس کر کے گئے ہیں، نہ صرف 1 سالہ کورس کر کے گئے ہیں بلکہ بی اے کر کے گئے ہیں. بلکہ ابھی 3-4 روز پہلے مجھے ایک طالب علم ملا ہے جس نے اس سال انٹر کا امتحان دیا ہے، اور انہوں نے اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، کسی نے اپنے دفتر میں مختلف حلقے بنا لیے ہیں. کوئی عربی سکھا رہا ہے لوگوں کو، کوئی قرآن مجید پڑھا رہا ہے لوگوں کو. اور جو 1 سالہ کورس کے جو لوگ تھے، جو کام چھوڑ کے آئے تھے، واپس جا کے وہی کام کر رہے ہیں. لیکن اب ان کی زندگی میں ایک مقصد ہے، ایک پرپز ہے. وہ اپنا کاروبار کرتے ہوئے، اپنے دفتر کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے جو اجر ہے، اس دنیا میں جو اجر ہے، آخرت کے اجر کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو علیحدہ کھاتا ہے. اس دنیا میں جو اجر ہے اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور اپنے تجربے اور مشاہدے کی آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ ہمت کرتے ہیں، اس نعمت کو حاصل کرنے کا عزم کرتے ہیں، انہیں اس کی 3 قیمتیں ادا کرنی ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ جیسے ہی وہ ارادہ کرتے ہیں شیطانی وسوسوں کا حملہ ان کے اوپر ہو جاتا ہے. ہر طرح کے اندیشے، ہر طرح کے وسوسے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. اگر اس سے بچ نکلتے ہیں تو پھر ناصحین، مشفقین کا حملہ ہوتا ہے.
کہ اچھے بھلے تھے میاں، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تمہارا اتنا برائٹ کیریئر ہے، تمہارا اتنا برائٹ فیوچر ہے، کیا کر رہے ہو؟ اپنے پیر پہ کیوں کلاڑی مار رہے ہو؟ کیوں تمہاری مت ماری گئی ہے؟ پھر دوسرا حملہ اس کا، اور اس کی ابتدا ان کے اپنے گھر کے اندر سے ہوتی ہے اور پھر وہ دائرہ پھیلتا جاتا ہے، اور یہ حملہ بڑا شدید ہوتا ہے۔ جو اس سے بھی بچ نکلتا ہے اور یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا ہے۔ اکثر و بیشتر طلباء کو کسی نہ کسی قسم کے مسائل، الجھنیں، مشکلات پیش آتی ہیں، وہ ان کا آخری امتحان ہوتا ہے ان کی ثابت قدمی کا۔ یہاں آنے سے پہلے شاید خاندان میں پورا سال گزر گیا ہو اور کوئی شادی نہ ہوئی ہو، لیکن یہاں آتے ہی جو کزنوں کی شادیاں شروع ہوتی ہیں، ابھی ایک شادی اٹینڈ کر کے واپس آئے ہیں، 4 دن کلاس اٹینڈ کی ہے تو پھر شادی ہے، الحاظ و قیاس، اس قسم کے مسئلے۔ اس کو پھر وہاں بات آ جاتی ہے پرائرٹی کی۔ میں اکثر طلباء سے جھگڑا کرتا ہوں کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے جانے سے شادی ہوگی، اگر تم نہیں گئے تو شادی نہیں ہوگی؟ اگر تم نہیں جاتے ہو اور شادی ہو جائے گی تو خدا کے لیے یہاں بیٹھو، شادی ہو جانے دو، سبق مت چھوڑو۔ یہ آخری آزمائش ہے، یہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اور جو یہاں ثابت قدم رہ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ 15 دن یا 2 مہینے کورس اٹینڈ کرنے کے بعد اگر اس کا 1 ہفتے کا ناغہ ہو گیا، پھر 15 دن کورس اٹینڈ کیا اور پھر 1 ہفتے کا یا 4 دن کا ناغہ ہو گیا، اب وہ کلاس کے ساتھ نہیں چل سکتا، یا تو گھسیٹے گا اپنے آپ کو زبردستی، کلاس کے ساتھ چلنے والی کیفیت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آخری آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو لوگ ان 3 مراحل سے گزر جاتے ہیں پھر وہ اللہ کا شکر ہے کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کے جاتے ہیں، خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا۔ میری آخری گزارش یہی ہے کہ آپ میں سے جو لوگ اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں، ہمت کریں، اپنے عزیز رشتہ داروں کو، اپنے حلقے میں لوگوں کی ہمت بڑھائیں بجائے ان کو ڈسکریج کرنے کے۔ ہمت کریں، حوصلہ کریں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ حوصلے آپ کو گلزار بنا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ لطف الرحمان صاحب۔ اب میں قرآن کالج کے پرنسپل جناب پروفیسر احمد شفیع صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کالج میں FA اور BA لیول پر پڑھائے جانے والے مضامین اور بعد میں ان طلباء کے لیے کیا مواقع ہیں، کیا کچھ وہ کر سکتے ہیں، اس موضوع پر مختصراً خطاب کریں۔ پرنسپل احمد شفیع صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، میں آپ سے قرآن کالج کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ قرآن کالج دراصل ڈاکٹر صاحب کی رجوع الی القرآن تحریک کا شاخسانہ ہے۔ اس کالج کے ذریعے اس تحریک کا مقصد حاصل کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اس عمارت میں اس کالج کا اجرا 6 سال قبل عمل میں آیا، اور اب یہ کالج بین صوبائی حیثیت اختیار کر چکا ہے، کیونکہ پاکستان کے ہر صوبے اور ہر علاقے کے طلباء یہاں داخلہ لیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بلوچستان، سرحد، سندھ، پنجاب، قبائلی علاقے، شمالی علاقے، سوات اور آزاد کشمیر کے طلباء زیر تعلیم رہتے ہیں۔ یہ کالج دینی و دنیاوی تعلیم کے حسین امتزاج کا مرکہ ہے۔ ایک جانب تو یہاں عربی گرامر یعنی صرف و نحو کی بھرپور تدریس کا اہتمام کیا جاتا ہے، طلباء میں اتنی استعداد پیدا کی جاتی ہے کہ وہ قرآن حکیم کو تراجم کے بغیر سمجھ سکیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کے تجویز کردہ منتخب نصاب کا تفصیلی درس دیا جاتا ہے، نیز قرآن کی تجوید و حفظ اور فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور قرآن مجید کے کچھ حصے کے ترجمے اور تفسیر سے روشناس کرایا جاتا ہے۔
اور دوسری جانب بورڈ اور یونیورسٹی کے مقرر کردہ نصاب کے عین مطابق ایف اے اور بی اے کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لازمی مضامین کے علاوہ یہاں دوسرے کالجوں کی طرح آرٹس میں کئی انتخابی مضامین کا چوائس موجود ہے۔ چنانچہ ایف اے کی سطح پر یہ انتخابی مضامین پیش کیے گئے ہیں: عربی، معاشیات، سیوکس، فلسفہ، ریاضی، تاریخ اور اسلامیات۔ قرآن کالج کی مناسبت سے عربی کی تدریس لازمی ہے۔ اس کے علاوہ ہر طالب علم ان انتخابی مضامین میں سے کوئی سے اور دو کا انتخاب کر سکتا ہے۔ بائنے ہی بی اے میں بھی انتخابی مضامین کا چوائس دیا گیا ہے۔ کالج میں طلباء کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک انتہائی سازگار ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ یہاں کے اکثر طلباء ہاسٹل میں رہائش پذیر ہیں، جہاں ان کی تربیت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ انہیں نماز باجماعت کا پابند بنایا جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور طلباء کو بر وقت بیدار کر کے نماز کی سختی سے پابندی کرائی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں ان طلباء میں دینی شعور اجاگر کرنے کے لیے ہفتے میں 3 دن تذکیری اجتماع منعقد کیے جاتے ہیں، غرضے کہ ہاسٹل میں ایسی فضا قائم کی جاتی ہے جس سے طلباء میں اسلام سے وابستگی اور قرآن مجید کے ساتھ ان کے تعلق کو فروغ ملتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی صبح کے وقت ہاسٹل آنے کا اتفاق ہو تو آپ کو ہاسٹل کے کمروں سے تلاوت قرآن کی روح پرور گونج سنائی دے گی اور سارا ماحول آپ کو اس آواز کی حلاوت سے سرشار نظر آئے گا۔ ہاسٹل کے طلباء کو بے مہار گھومنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ یہاں بھی تعلیمی فضا برقرار رکھی جاتی ہے۔ شام کے وقت انہیں ہوم ورک کرنے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ وہ کالج کے پرسکون ماحول میں مختلف کمروں میں جمع ہوتے ہیں، جہاں سٹاف کا کوئی رکن موجود ہوتا ہے جو ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کی تعلیمی مشکلات دور کرتا ہے۔ یہاں ان کے لیے لائبریری کی سہولت بھی موجود ہے۔ کالج کے سٹاف میں کوالیفائیڈ اور تجربہ کار اساتذہ شامل ہیں۔ ان میں سے بعض کالجوں سے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی درس و تدریس میں صرف کی۔ یہ تمام اساتذہ کالج کے اوقات میں پوری لگن، تندہی اور باقاعدگی سے طلباء کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ طلباء کو محنت کا عادی بنایا جاتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کے ساتھ جان کھپائی جاتی ہے اور ان کی استعداد کار میں قابل قدر اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بورڈ اور یونیورسٹی کے امتحانات میں ان کی کارکردگی کسی بھی اچھے کالج سے کمتر نہیں ہوتی۔ آپ کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ ہمارے ہاں جو طلباء داخلہ لیتے ہیں ان میں سے اکثر کی کارکردگی میٹرک کے امتحان میں اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے عموماً 2nd ڈویژن، لو 2nd ڈویژن یا 3rd ڈویژن میں امتحان پاس کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں کے سازگار تعلیمی ماحول میں رہ کر وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں اور بہت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہاں میں پچھلے سال کے ایف اے کے نتائج کی ایک جھلک پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس سال تو ابھی نتیجہ نہیں آیا۔ پچھلے سال ہمارے کالج کا نتیجہ تقریباً 90% تھا۔ کامیاب ہونے والے لڑکوں میں سے ایک لڑکا، میرے خیال میں نام لینے میں کوئی حرج نہیں، خالد جہانگیر ہے، جس نے میٹرک میں 416 نمبر لیے تھے، لیکن جب کالج میں داخل ہوتا ہے معینہ مدت کے بعد بورڈ کا امتحان دیتا ہے تو اس کے نمبر 713 ہیں، یعنی میٹرک میں اس نے 49% نمبر لیے اور کالج میں اس نے 65% نمبر لیے۔ پھر ایک اور لڑکا ہے محبوب الحق، اس کے نمبر میٹرک میں 477 تھے، لیکن ایف اے میں بورڈ کے امتحان میں اس کے نمبر ہیں 717، یہ بھی تقریباً 65% سے اوپر ہیں۔
پھر ایک اور لڑکا ہے محمد زکار، وہ جب داخل ہوتا ہے تو اس کے نمبر تھے 423 میٹرک میں، جب یہاں سے امتحان دیتا ہے تو وہ نمبر لیتا ہے 743، 67% 54۔ ایک اور لڑکا ہے محمد آصف، جس کے نمبر تھے میٹرک میں 533، لیکن یہاں سے وہ نمبر لیتا ہے 748، 68%، اور کالج میں اول آتا ہے۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ ان نمبروں میں عربی کا حصہ نمایاں ہے۔ یہاں اکثر طلباء داخلہ لیتے وقت عموماً عربی سے نابلد ہوتے ہیں، یہاں آ کر وہ الف با سے شروع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو امتحان میں بہترین کارکردگی کا اہل بنا لیتے ہیں۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ جن طلباء کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک طالب علم نے عربی کے مضمون کے 200 نمبروں میں سے بورڈ کے امتحان میں 164 نمبر حاصل کیے، دوسرے نے 169، تیسرے نے 177 اور چوتھے نے 200 میں سے 188 نمبر حاصل کیے، یعنی کل نمبروں میں سے صرف 12 کم۔ ہم سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ اب آپ نے یہ نتائج سن لیے، یہ نتائج سامنے رکھتے ہوئے آپ میرے ساتھ یقیناً اتفاق کریں گے کہ جو طلباء اتنی استعداد حاصل کر لیتے ہیں وہ زندگی کی دوڑ میں کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتے، بلکہ دوسروں پر سبقت حاصل کرنے کے لیے پرعزم نظر آتے ہیں۔ ایسی صلاحیتوں کے حامل طلباء جب یہاں سے BA کر کے اپنی صلاحیتوں کو مزید سیکل کریں گے، بہتر بنائیں گے، تو کون ہے جو ان کی کسی بھی اچھے ادارے میں پوسٹ گریجویٹ کی تعلیم حاصل کرنے میں صد راہ ہو؟ وہ LLB، MA، MED، MPA، ماسٹر آف پبلک ایڈمنسٹریشن، MBA، ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن، یا اور بھی کسی ایسے کورس میں داخلہ لے کر اپنے مستقبل کو درخشاں بنا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں اگر وہ PCS، CSS یا کسی بھی کمپٹیشن میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیں، اس کی میں ذرا تشریح کر دوں کیونکہ طلباء کو پتہ نہیں ہوتا۔ PCS ہے پروونشل سول سروس، یعنی جو گریجویٹ یہ امتحان پاس کرتا ہے اسے مجسٹریٹ لگایا جاتا ہے یا کسی اعلیٰ عہدے پر، اور CSS ہے سینٹرل سپیریئر سروس، یہ جو گریجویٹ یہ امتحان پاس کرتا ہے وہ AC، DC یا فارن سروس میں یا پولیس کی اعلیٰ سروس میں آ جاتا ہے۔ اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ کمپٹیشن میں شریک ہونا ہے تو ان کی کارکردگی انشاءاللہ نمایاں ہوگی اور عربی زبان ان کی بھرپور مدد کرے گی، اور اگر وہ میتھ کو بھی بطور انتخابی مضمون اختیار کر لیں جو یہاں بطور انتخابی مضمون پڑھایا جاتا ہے تو ان کی کامیابی کا دائرہ اور وسیع ہوگا، کیونکہ میتھ میں بھی نمبر زیادہ آتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اس وقت ایک بہت ہی تجربہ کار پروفیسر ڈاکٹر شاہ مبین الحق صاحب کی شخصیت میں موجود ہیں، جنہوں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں تقریباً 30 سال میتھ کی تدریس کے فرائض انجام دیے۔ ان سب مواقع کے ہوتے ہوئے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، میرے نزدیک سب سے افضل بات تو یہ ہے کہ اس کالج کے فارغ التحصیل طلباء اپنی عملی زندگی میں قرآن کے معلم اور مبلغ بن کر ملت اسلامی کی رہنمائی کے فرض سے عہدہ برآ ہوں، اور وہ یہ فرض زیادہ احسن طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ کالج میں ہم صرف نصابی سرگرمیوں پر ہی زور نہیں دیتے، بلکہ طلباء کے لیے ہم نصابی سرگرمیوں کا بھی خاطر خواہ اہتمام کرتے ہیں تاکہ ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے۔ چنانچہ صرف ایک تعلیمی سال کے دوران یہاں تقریباً 10 انعامی مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں قرآن حکیم، سیرت النبی کے کسی پہلو پر تقاریر، مضمون نویسی، حسن قرأت، ذہنی آزمائش اور دیگر موضوعات پر مقابلے شامل ہیں۔ اور جو طلباء ان میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو انعام کا اہل ثابت کرتے ہیں
انہیں سال کے آخر میں ایک خاص تقریب میں انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ طلباء ان مقابلوں میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں۔ ان کی تعداد بڑی حوصلہ افزا ہوتی ہے اور ہر مقابلہ میں ان کی تعداد 25 تک ہو جاتی ہے، اور ہمارے جیسے چھوٹے کالج میں اتنی تعداد میں طلباء کا کسی ایسے مقابلے میں شریک ہونا یقیناً ایک خوش آئند تصور ہے۔ ان ہم نصابی سرگرمیوں کی وجہ سے طلباء کی شخصیت کے کئی پہلوؤں کو جلا ملتی ہے۔ ان میں تحریر اور تقریر کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، جنرل نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوسروں سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ پروان چڑھتا ہے۔ یہاں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ پچھلے سال منہج القرآن سے ایک آل پاکستان بین الکلیاتی مضمون نویسی کا مقابلہ منعقد کرایا گیا۔ ہمارے طلباء نے بھی اس میں حصہ لیا اور ہمارے ایف اے کے ایک طالب علم نے وہاں پہلی پوزیشن حاصل کر کے اپنے آپ کو انعام کا اہل ثابت کیا اور اپنے کالج کا نام روشن کیا۔ این سعادت بزور بازو نیست تان بخشد خدائے بخشندہ۔ قرآن کالج میں نظم و ضبط کی حالت خاصی تسلی بخش ہے۔ کالج کے اوقات کار کے دوران تمام طلباء اپنی کلاسیں باقاعدگی سے اٹینڈ کرتے ہیں۔ جب کلاس میں ٹیچر موجود ہو تو آپ کو کوئی لڑکا کاریڈور یا باہر گھومتا نظر نہیں آئے گا۔ سب طلباء اپنی پڑھائی میں مشغول ہوں گے۔ وہ اپنے مسائل کے حل کے صرف وقفے کے دوران ہی اپنے ٹیوٹر یا متعلقہ اہلکار سے مل سکتے ہیں۔ اس طرح کالج میں صحیح تعلیمی ماحول پایا جاتا ہے اور یہاں شور شرابے یا بے مقصد گھومنے پھرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جاتی۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تو ہمارے قرآن کالج کی تعارفی تقریب کے آخری مقرر پروفیسر شاہ مبین الحق صاحب ہیں۔ ان کا تعارف آپ نے مختصر سماعت فرما لیا۔ پروفیسر ڈاکٹر مبین الحق شاہ صاحب UET یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں فیکلٹی آف الیکٹریکل انجینئرنگ کے ڈین رہے ہیں، اور آپ اتفاق سے اسی یونیورسٹی اور کالج سے PhD رکھتے ہیں جہاں سے میں نے بھی فلاسفی میں PhD کی تھی، یعنی کنگز کالج یونیورسٹی آف لندن۔ میں شاہ مبین الحق صاحب کی جو خدمات قرآن کالج کے لیے حاصل کی گئی ہیں ان پر سپاس گزار ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنی PhD کے ساتھ اور پروفیشنل کوالیفیکیشنز کے ساتھ بہت کچھ کما سکتے تھے، لیکن یہ ان کا دینی جذبہ ہے کہ وہ قرآن کالج میں ریاضی پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں انہیں دعوت کلام دے رہا ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر مبین الحق شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید میلاد النبی کے مبارک موقع پر آپ حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال نے جبکہ اکبری دور میں دین الہی کا فتنہ کھڑا ہوا تھا اور اسلام کی شخصیت کو تبدیل کیا جا رہا تھا، تو سرہند سے ایک بزرگ شیخ احمد سرہندی، جنہیں مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے دین الہی کی مذمت کی اور اسلام کے احیاء کے لیے کام کیا۔ علامہ اقبال نے اسی موقع پر کہا تھا، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ آج کل کے دور میں آپ دیکھیے کہ مغرب کی مادہ پرستی جاری ہے، ہر شخص جو ہے وہ مادہ پرستی کی اور مغربی افکار کی طرف رجوع ہو رہا ہے۔ میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فکر ملت کے لیے اس دور میں تاکہ اسلام کا احیاء ہو سکے۔ 28 سال پہلے ڈاکٹر صاحب نے ایک کتابچہ لکھا تھا، اسلام کی نشات ثانیہ، کرنے کا اصل کام۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت کی ہے اور آپ کے سامنے ایک عظیم الشان کالج، قرآن کالج کی شکل میں موجود ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ یہ قرآن کالج قرآن یونیورسٹی کی شکل لے لے تاکہ یہ خود آٹونومس بن جائے، اور جیسے کہ لاہور کے صنعت کاروں نے ایک کرائے کی عمارت میں لاہور یونیورسٹی آف بزنس ایڈمنسٹریشن، لمس لاہور یونیورسٹی آف بزنس مینجمنٹ کے نام پر قائم کی ہے، قرآن کالج بھی ایک آٹونومس یونیورسٹی بن جائے تاکہ ہماری ڈگری کو اس کالج کے ایفیلیشن کا مسئلہ ختم ہو جائے۔ میں مخیر حضرات سے یہ بات کہوں گا کہ وہ
انجمن کو مالی مدد دیں تاکہ یہاں پر سائنس کی فیکلٹی بھی قائم کیا جا سکے، ڈپلوما آف بزنس ایڈمنسٹریشن بھی شروع کی جا سکے۔ قرآن کالج کے سلسلے میں بہت ہی مختصر سے ایک بات کہوں گا کہ علامہ اقبال نے ایک موقع پر کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں مسلمان بن نہ سکا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کوشش یہ ہے قرآن کالج کے تھرو اور قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے، تاکہ جو ایمان کی حرارت والے موجود ہیں ان کا قلب مسلمان بن جائے، اور یہ اگر پاکستان کے تمام حضرات صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں تو پاکستان ایک عظیم مملکت بن جائے گی۔ اس وقت دنیا میں پاکستان کا نمبر آبادی کے لحاظ سے 10واں ہے، لیکن غربت کے لحاظ سے 120 کے قریب ہے۔ اگر فرانس اور جرمنی کو ملا دیا جائے تب بھی پاکستان ان سے بڑا ملک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی جو کوشش ہے کہ پاکستان ایک عظیم اسلامی مملکت بن جائے، اس کے لیے ہم سب کو تعاون کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب آخر میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، جو بزرگ حضرات ہیں والدین طلبہ کے، ان سے درخواست ہے کہ وہ نیچے جائیں اور قرآن کالج کے کمرے اور سارا بلاک دیکھ لیں اور پھر واپس یہاں تشریف لائیں چائے کے لیے۔ اس دوران یہاں پر جو منتظمین ہیں وہ چائے کا انتظام کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، خدمت قرآنی کا ایک ادارہ ہے۔ تاہم اسے عام معنوں میں محض ایک ادارہ سمجھنا درست نہ ہوگا، بلکہ در حقیقت یہ ایک تحریک ہے، رجوع الی القرآن کی تحریک، لوگوں کو قرآن حکیم اور اس کی تعلیمات کی جانب متوجہ کرنے کی تحریک۔ مرکزی انجمن کا قیام 1972 عیسوی میں عمل میں آیا۔ اس ادارے کے بانی اور صدر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، جن کی شخصیت نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون پاکستان میں بھی جہاں کہیں اردو داں طبقہ موجود ہے محتاج تعارف نہیں۔ دروس قرآن اور خطابات و تقاریر کے ذریعے لوگوں کو، بالخصوص پڑھے لکھے نوجوانوں کو، قرآن حکیم کی تعلیمات اور اس کے حکم و معارف کی جانب متوجہ کرنا، اور اس حوالے سے نہ صرف ان کی دینی ذمہ داریاں یاد دلانا بلکہ انہیں دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی پر آمادہ عمل کرنے کی کوشش کرنا ان کی زندگی کا اہم ترین مشن ہے۔ لیکن ہم حریف ہیں تو کفر کے، فحاشی کے، شرک کے، بے حیائی کے، اور اگر حلیف ہے تو اللہ کے، اس کی کتاب کے، اس کے رسول کے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین تو نصیحت ہے، وفاداری ہے، خیر خواہی ہے۔ پوچھا گیا لمن یا رسول اللہ، حضور کس کے ساتھ خلوص و اخلاص، کس سے وفاداری؟ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، سب کے ساتھ خیر خواہی، نصح، بھلائی چاہنا، اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ کلمہ خیر۔ چوٹی کی صلاحیت کو چوٹی کے مصرف پر استعمال ہونا چاہیے نا۔ ایک کہاوت ہے عام کولوکیل لینگویج کی کہ توپوں سے مکھیاں نہیں ماری جاتی، توپ کسی اور کام کے لیے، مکھی مارنے کے لیے تو نہیں ہے۔ تو جو صلاحیت ہے چوٹی کی، اس کا مصرف کہاں ہونا چاہیے؟ کسی گھٹیا کام میں۔ روٹی تو آدمی جو ہے ہاتھ کی معمولی کمائی سے بھی اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، محنت تھوڑی سی۔ اس قوت بیان کو کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ، اس کا ایک ہی مصرف صحیح ہے، اور وہ یہ کہ اسے بیان کرو، قرآن کو بیان کرو جو چوٹی کی چیز ہے۔
یہ بات ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آ گئی. انہوں نے روایت کی، حدیث تو حضور کی ہے. خیرکم، اب یہاں بھی وہ سپرلیٹو ڈگری ہے، چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. تمام ناموں میں اللہ کے چوٹی کا نام الرحمن، تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن، تمام مخلوقات میں چوٹی کے مخلوق انسان، انسانی استعدادات میں چوٹی کی استعداد بیان. اب اس کا آپ مصرف اس کو جوڑ لیجئے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ وہی سینسری اور موٹر دونوں حصے آ گئے. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. We should say to the Western world, yes, we are fundamentalists. We can't make any bargain. We can't make any compromises on the fundamentals of Islam. We have to cling to the fundamentals of Islam, but we are not terrorists. We want to argue. We want to come to you with our arguments. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. محترم ڈاکٹر صاحب پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی احسان ہوا کہ جو لایہ عمل انہوں نے پیش کیا تھا اس پر باقاعدہ عملی جد و جہد کے آغاز کی توفیق بھی اللہ رب العزت نے عطا فرما دی. 1966 عیسوی میں ڈاکٹر صاحب نے اللہ کی تائید و نصرت کے بھروسے پر تنے تنہا کام کا آغاز کیا. ڈاکٹر صاحب کی یہ سوچی سمجھی رائے تھی کہ امت کے زوال کا اصل سبب ایمان و یقین کی کمی اور قرآن حکیم سے دوری ہے. چنانچہ اسلام کے احیاء کے لیے اصل کرنے کا کام ہے کہ امت کے افراد کا رشتہ اثر نو قرآن حکیم کے ساتھ جوڑا جائے. بالخصوص پڑھے لکھے طبقات کو قرآن حکیم کی تعلیمات اور اس کے معارف سے روشناس کرایا جائے. ایمان و یقین کی کمی کو دور کرنے کا بھی مؤثر ترین ذریعہ یہی ہے. قرآن حکیم ہی منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہے اور اسی کے ذریعے امت میں نئی زندگی پیدا ہو سکتی ہے. ابتداءً انہوں نے لاہور میں متعدد مقامات پر حلقہ مطالعہ قرآن کے نام سے درس قرآن کے حلقے قائم کیے اور ساتھ ہی دار الاشاعت الاسلامیہ کے نام سے ایک ذاتی اشاعتی ادارہ قائم کیا جس کے تحت پے بپے کئی کتابچے اس مقصد سے شائع کیے کہ اس کام کی اہمیت بھی لوگوں پر واضح ہو اور اس کا استدلالی پس منظر بھی نگاہوں میں رہے. اللہ تعالیٰ نے محترم ڈاکٹر صاحب کی مساعی کو اس درجے مشکور فرمایا کہ بہت ہی کم مدت میں درس و تدریس اور تعلیم و تعلم قرآن کا سلسلہ لاہور اور بیرون لاہور بڑی تیزی سے وسعت پذیر ہونے لگا. نتیجتاً ایک جانب کچھ باہمت نوجوان اپنے اوقات کی متاع عزیز اور قوتوں کا اثاثہ لے کر اس کام میں تعاون کے لیے آمادہ کار ہو گئے اور دوسری جانب کچھ حضرات مالی تعاون کے ذریعے اس کام میں شرکت کے خواہاں ہوئے. چنانچہ انہوں نے محترم ڈاکٹر صاحب کے پیش نظر کاموں میں باضابطہ تعاون کے لیے کمر ہمت کس لی اور 1972 میں قرآن حکیم کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے پر تشہیر و اشاعت اور قرآن اکیڈمی کے مجوزہ خاکے کو عملی شکل دینے کے لیے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے نام سے ایک باقاعدہ ادارے کے قیام کا فیصلہ کر لیا گیا. اس کے قیام کا مقصد منبع ایمان اور سرچشمہ یقین قرآن حکیم کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے پر اور اعلیٰ علمی سطح پر تشہیر و اشاعت ہے تاکہ امت مسلمہ کے فہیم عناصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک برپا ہو جائے اور اس طرح اسلام کی نشت ثانیہ اور غلبہ دین حق کے دور ثانی کی راہ ہموار ہو سکے.